بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑی خبر سامنے آئی ہے. ARY نیوز کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ جانتے ہیں ARY نیوز ایک بڑا چینل ہے پاکستان کا, اس کے پریزیڈنٹ ہیں عماد یوسف. انہوں نے اپنے ایکس ایپ پر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے, ایکس ایپ پر پوسٹ کی ہے, حامد میر صاحب ول ناٹ بی ڈوئنگ ہز شو فار دا نیکسٹ کپل آف ویکس, اور ساتھ انہوں نے یعنی ایموجی بنائی ہے دعاؤں والی, دعا. تو یعنی وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے تک حامد میر صاحب جو پاکستان کے بڑے مشہور و معروف صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, جیو پہ 8 بجے کے پروگرام بھی کرتے ہیں, کیپٹل ٹاک, اور کالم بھی لکھتے ہیں. اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں, اور پاکستان میں جن کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے ان میں شامل ہیں حامد میر. ایکس ایپ پر بھی ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں لوگ. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی حامد میر صاحب اب 2 ہفتے تک وہ اپنا شو نہیں کریں گے, ساتھ وہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. اب اس پر ظاہر ہے کہ چہم گوئیاں ہوں گی, بات ہوگی کہ آخر کیا ہوا. اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ حامد میر صاحب حالیہ دنوں میں اپنے شو پہ کیا کہہ رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے, اور ان کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا تھا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ حامد میر صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی جب یہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں, اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا نواز شریف آئیں گے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ بات حامد میر نے بہت پہلے کہہ دی تھی, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حامد میر صاحب نے کیا بات کی منیزہ جہانگیر صاحبہ کے شو میں. اب دیکھیں حامد میر صاحب کا انفلوئنس دیکھیں کہ 8.2 ملین فالورز ہیں ان کے ایکس ایپ پر, جس کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا, یعنی 82 لاکھ ان کے فالورز ہیں. اور یعنی پاکستان میں جن صحافیوں کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے یقیناً ان میں یہ آگے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے منیزہ جہانگیر صاحبہ کے شو میں یہ کہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جو ہی یہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو انہوں نے بڑا واضح اس پہ اعلان کر دیا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, اور اس کے بعد میرے ساتھ جو سلوک ہونا ہے مجھے اس کا سب پتہ ہے. لیکن ساتھ وہ الیکشن کمیشن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو, اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی, قاضی فائصہ صاحب کو بھی حالیہ دنوں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا. وہ الیکشنز کے حق میں بات کر رہے تھے اور میاں نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. نیب کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے. اب مثلا انہوں نے کہا قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے, یعنی کہ میڈیا نہیں وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. جب یہ چیف جسٹس نے کہا نا کہ جی یہ الیکشن کے حوالے میں کوئی میڈیا میں کوئی بات نہ آئے, اور اگر کسی نے کرنی ہے تو اپنی اہلیہ سے جا کر لے, تو کوئی بات نہ ہو, اور جناب نوٹس لیا جائے اگر کوئی بات کرے گا, پیمرا اس کو دیکھے, ٹی وی پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اب الیکشن ڈیلے ہوں گے. تو حامد میر نے کہا کہ میڈیا نہیں وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. میڈیا کو دبانا سب سے آسان کام ہے. اب اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہے تو یہ غیر آئینی ہے. کسی نے مجھ پر توہین عدالت لگانی ہے تو لگا دے. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک طرح سے چیف جسٹس قاضی فائصہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ پہ آپ نے توہین عدالت لگانی ہے لگا دیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اور وہ صاف کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتے. اسی طرح چاہے آپ دیکھیں جیو نیوز پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, دیگر جگہوں پر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب یہ بھی انہوں نے کہا تھا نیب کے حوالے سے کہ جی نیب پہلے کہتا تھا نواز شریف چور ہے, اب کہتا ہے بے گناہ ہے. قوم کو بیوقوف تو نہ بنائیں. اس ادارے کی اب کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے, اس ادارے کو بند ہونا چاہیے. یہ حامد میر صاحب نے جیو پر یہ حالیہ دنوں میں یہ بات بھی کی تھی جب یہ میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آیا. انہوں نے کہا جی واپس بھی لے لیے پھر درخواست. تو یہ کرتے کیا رہتے ہیں, کل کو یہ ہوگا جی عمران خان کے خلاف بھی درخواستیں واپس ہوں گی, جی ہم نے ایسی کیس بنایا تھا. تو یہ سلسلہ تو حامد میر کہتے ہیں جی یہ تو پھر رکتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ مجھے پتہ ہے طاقت کے ایوانوں میں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ دے رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, مگر میں سمجھتا ہوں انتقام ہمارے مسائل کا حل نہیں. ہمیں مل جل کر جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا. یہ بات بھی انہوں نے حالیہ دنوں میں کی ہے. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان شدید دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے. یہ حامد میر صاحب نے یہ بات بھی جیو پر ہی یہ بات کی تھی. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیے یہ وہ پروگرام کا کلپ ہے
یہ دیکھیں جہاں وہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن اور برا نہ منائیے گا، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ تو رہ نہیں گیا. شدید الیکشن کمیشن نے تنقید کی کہ جی یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کبھی توہین الیکشن کمیشن، یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ زیادہ عرصہ پرانا نہیں ہے یہ پروگرام، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف آئندہ کیا کریں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ ان کے الفاظ تھے کہ ایک تو الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے لیکن تمام صحافی جانتے ہیں کہ وہ آئینی ادارہ نہیں ہے، ادارے کے اندر بیٹھے لوگ صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. نواز شریف آئندہ کیا کریں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا، ہماری اور آپ کی زبان جو ہے نا وہ بند کر دی جائے گی. تو اس کے بعد یہ دیکھیے یہ اب سنیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی پر. اس کی بھی بات نہیں مانتا. یہ سنیے گا. صاحب جو ہیں جو کہ ریٹائرڈ تھریٹ کرتے ہیں، شام کو میسج کر کے ان کو باقاعدہ تھریٹ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی میڈیا پر بہت پابندیاں تھیں، بڑے حالات خراب تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ حالات آج کل ٹائٹ ہیں، میرے میں بہت ٹائٹ ہے. اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ دو مہینے کے بعد، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد، جی یہ دیکھیے خاص طور پہ میاں نواز شریف واپسی کے بعد جو میرے ساتھ اور کچھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہونا ہے وہ مجھے ابھی سے پتا ہے کیا ہونا ہے، اور وہ ہمیں بتا بھی دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اگر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا شروع کر دوں اور میں کہوں جی وہ پاکستان میں بڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نواز شریف صاحب آ جائیں گے، جی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، تو آ جانے. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ براہ راست کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ پہلے بات ہوتی رہی ہے کہ ایک دور تھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اخبار ہی بند ہو گئے اور جناب وہ چھاپ نہیں سکتے آپ. ایک تو یہ بھی دور تھا، نجم سیٹھی کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ بعد میں پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا رہا ہے. ان کو نواز شریف صاحب کو 100 دفعہ پاکستان آئے، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ نواز شریف صاحب اس پہ بھی صرف خاموش. یہ دیکھیے تو جناب اب یہ باتیں حامد میر صاحب یہ کر رہے تھے کچھ عرصے سے، اور جس طرح جو بھی اس وقت ماحول ہے اس پر بھی تنقید کر رہے تھے. خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشنز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی یہ اب نومبر سے جو آگے گئے ہیں الیکشن وہ اب توہین ہو چکی، یعنی آئین کی خلاف ورزی ہو چکی. اور انہوں نے کہا جی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو نوٹس تحریک انصاف کو دیا گیا سب پارٹیوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عموماً تمام بڑی پارٹیوں میں ریگولر الیکشن نہیں ہوتا. یہ بھی انہوں نے ابھی حال ہی میں بات کی جب یہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جی آپ کے تو الیکشن ٹھیک نہیں تھے اور اس لیے جناب دوبارہ یہ سارا کچھ کروایا جائے. اس کے ساتھ جناب یہ بات جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انتخابات اب ملتوی نہیں ہونے چاہیے. انتخابات کو ایک دفعہ پھر ملتوی کرنے کی سازش شروع ہو چکی ہے. اس سازش کا کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ ہونے نہیں چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. پھر یہ بات بھی انہوں نے کی تھی جب یہ سارا فیصلہ شروع ہو گیا تھا کہ جناب یہ آگے جا رہے ہیں، یہ آیا 8 فروری کا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نومبر سے آگے معاملہ چلا گیا ہے، اور جب نومبر سے آگے چلا گیا تو کہانی ختم اور آئین کی خلاف ورزی ہو چکی. وہی جو یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا جی 8 فروری کا، یا جو بھی صدر کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوا، اس کو بھی یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. پھر حالیہ اگر ان کے ہم کالم دیکھیں تو یہ لکھتے ہیں جی نواز شریف کی تیسری واپسی، اس پر بھی یہ لکھ رہے ہیں ٹیشو پیپر کہ جی لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا. ان کے بھی ٹویٹس دیکھیں اگر اس طرح کی جو ہیں یہ فلسطین کے حق میں ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ ٹویٹس بھی ان کی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کی آزادی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پر ارشاد بھٹی صاحب نے پوچھا کہ جی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے آپشنز دی ہوئی تھیں ایکس ایپ پر پوسٹ کرتے ہوئے کہ جی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ مملکت ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں. یہ ارشاد بھٹی صاحب نے جب پوسٹ کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا جی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہے، اور اس پر انہوں نے رونے والی ایموجی بنائی. تو یہ جو کنٹروورشل ہم کہہ سکتے ہیں کچھ جو باتیں اسی قسم کی تھیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو پر جناب کلیپنگ کی کہ جی واٹ از لائف نیور گیو اپ، کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ مگرمچھ ایک ہرن کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو آخرکار یعنی وہ بھی دریا میں یا پانی میں، تو ہرن آخرکار بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. باقی تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھارت پر تنقید کر رہے ہیں یا فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں. اس قسم کی باقی ان کی حالیہ ٹویٹس ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا حامد میر صاحب کا 2 ہفتے کے لیے شو نہ کرنا
آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ وہ شو کریں گے نہیں کریں گے؟ پہلے بھی کئی دفعہ ان کو پابندیوں کا سامنا رہا ہے، ان پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں، اور اس میں گولیاں بھی لگی تھیں عامر میر کو۔ اس کے ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں یہ بھی ہوا کہ جی کاشف باسی صاحب کا آیا کہ جی وہ بھی آفر ہو گئے ہیں۔ ماری میمن صاحب کی بات ہوئی تھی، لیکن ماری میمن نے پھر یہ کیا، پوسٹ کی کہ میں چھٹیوں پر ہوں، اور پھر کاشف باسی صاحب واپس آئے تو اس میں بھی یہ نظر آیا کہ کوئی مسئلہ تھا، جس میں رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جی آپ کو آنا چاہیے، معاملات چلتے رہنے چاہیے، اس طرح کی وہاں بات تھی۔ تو بہرحال جناب یہ لیٹسٹ اس وقت ایک بڑی خبر ہے ایک بڑے صحافی کے حوالے سے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔